من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤثر وتممهم بالخير وبك نستعين قل رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آمین۔ باری تعالیٰ غفور الرحیم مہربان اللہ، الہی ہم پہ نظر کرم فرما، تیری عطا عنایت ہو جائے، تیری رحمتوں کی بارش ہو جائے۔ اے اللہ ہماری سیئات کو مٹا دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب تعالیٰ غفور الرحیم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مہربان ہے۔ اے اللہ تو سب سے عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے۔ رب تعالیٰ تو مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ اے اللہ تیرے پیارے پیارے نام ہیں، غفور الرحیم تیرے صفاتی نام ہیں، الہی ہم ان کا ورد کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اور اللہ پاک پروردگار ان کی برکات اور ان کی فیوز سے اللہ پاک ہم سب کو، ان تمام بندیوں کو اللہ تعالیٰ ہمکنار فرما اپنے فیوز سے، اپنی برکات سے۔ الہی سب کی دعائیں قبول فرما، سب کے دلی حاجات کو اللہ تعالیٰ سن لے، اور سب کے ساتھ اللہ مہربانی والا معاملہ فرما دے۔ یا غفور الرحیم، یا رحیم کریم۔ اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم المالک والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزیز والجبار والمتکبر والخالق والباري والمصور والغفار والقهار والوهاب والرزاق والفتاح والعليم والقابض والباسط الخافض الرافع المعز والمذل والسميع والبصير الحكم والعدل واللطيف والخبير والحليم والعظيم والغفور والشكور والعلي والكبير والحفيظ والمقيت والحسيب والجليل والكريم والرقيب والمجيب الواسع الحكيم والودود والمجيد والباعث الشهيد والحق والوكيل والقوي والمتين والولي والحميد المحصي المبدئ والمعيد والمحيي المقيت والحي والقيوم والودود القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر والمقتدر والمقدم والمؤخر والأول والآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو والرؤوف والمالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع
جل جلالہ۔ اللہ رحیم و کریم مہربان اپنی خاص عنایتیں ہم کو فرمائے۔ الجامع کے معنی ہیں اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار جمع فرمائے گا قیامت کے روز جو نیکوکار ہیں ان کو، جو منافقین ہیں ان کو، جو کافر ہیں ان کو۔ تو منافقوں اور کافروں کو تو وہ جہنم میں جمع کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ارواح کو اجسام کے ساتھ جمع کیا تو یہ اس کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی نشانی ہے، جس پر صرف کافر ہی انکار کر سکتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان مضبوط ہیں، جب وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، پھر موت دینے پہ قادر ہے، پھر دوبارہ سے اٹھائے جانے پہ بھی وہ قادر ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو پڑھے گا، اس کا ورد رکھے گا، انشاءاللہ العظیم اپنے دوست احباب کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ان میں شامل رہے گا، جمع رہے گا۔ اور یہ جو اسم مبارک ہے یہ اتنا بابرکت ہے، اگر کوئی چیز آپ سے کھو جائے، نہ ملے، تو اس اسم مبارک کا ورد کرنے سے انشاءاللہ کوئی ہوئی چیز مل جائے گی، دعا پڑھنے سے انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی۔ الغنی، الغنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ، بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی مطلق ہے اور وہ تمام معاملات سے بالکل بے پرواہ ہے۔ اگر ہم اس کی عبادات کرتے ہیں، اس کے ذکر کرتے ہیں، اس کے ناموں کا ورد کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ اس کے ساتھ یہ معاملات کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام باتوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تو غنی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرنے والا ہے اور سب اس کی محتاج۔ اس اسم مبارک کی خاصیت ہے کہ جو کوئی بھی اس اسم مبارک کا ورد کرے گا، جو کوئی بھی اس کو 70 مرتبہ روزانہ تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ المغنی، المغنی یہ بھی غنی سے ہی ہے کہ الغنی کا مطلب ہے بے پرواہ، اور المغنی یعنی غنی بنانے والا، غنی کرتے ہیں۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جو کہ غنی ہے، جس کو چاہے اس کو غنی بنا دے۔ انسان کا جو فقر ہے، اس کی جو مفلسی ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے، جو فضل ہے، جس پر ہو جائے تو اس کو غنا حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں جب انسان آیا، جب پیدا ہوا تو وہ خالی ہاتھ تھا، ننگے بدن تھا۔ دنیا میں آیا، آ کر اللہ تعالیٰ سے اس نے جب اپنا تعلق بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا، اس کو اللہ رب العزت کی ذات نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور دنیا میں جتنا عرصہ بھی وہ رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے فیض یاب ہوگا، لیکن جب دنیا سے جائے گا تو پھر خالی ہاتھ جائے گا۔ اور کسی کو کفن نصیب ہوتا ہے، کسی کو نہیں بھی ہوتا، قبر میں چلا جاتا ہے، کسی کو قبر بھی نہیں ملتی۔ تو درمیان میں جو عاری ہے وہ غنا کا کیا اعتبار بنا؟ جس کو دولت ملے نہ ملے، دنیا سے جانا جیسے دنیا میں آنا ویسے ہی دنیا سے جانا۔ تو پھر اس بات کے لیے پریشان ہونا یا اس کام کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اپنوں سے دور ہو جانا اور ہر طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو جانا، اگر انسان یہ سوچ لے باعتبار اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے نصیب میں لکھ دیا وہ اس کو مل کر دے گا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا احساس ہے اپنے آپ کو سمجھانے کا۔ یہ جو اسم مبارک ہے، اس کا ورد روزانہ 1000 بار تلاوت کرنے سے، جو اس کا تلاوت کرے گا اس اسم مبارک کو 1000 مرتبہ روزانہ وہ اللہ کے درشت سے پڑھے گا،
تو مخلوق کے خدا سے بے نیاز رہے گا۔ اگر روزانہ 1100 مرتبہ پڑھے گا یا غنی ہوں تو اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ، تو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دے۔ اور سب سے زیادہ جو بہترین وقت ہے اس کا وہ صبح فجر کا ہے، صبح صادق کا وقت ہے طلوع آفتاب سے تک، جب تک آپ جائے نماز پر بیٹھ سکتی ہیں پہ بیٹھیں، چاہے نماز فجر سے پہلے پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، بہرحال اس قسم کا پڑھنا بہت ہی منفیت کا باعث۔ المانع، المانع کے معنی ہے منع کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام ممنوعات شریعہ سے اپنے بندوں کو منع فرماتا ہے، اس کے حکم جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے انسان کامیاب ہوتا ہے، اور تمام ان باتوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے جس سے کہ مفسدات ہوں، جس سے مکروہات ہوں۔ اور انکار کرنے سے مراد یعنی اللہ کے کسی حکم سے انکار کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام کاموں سے منع فرماتے ہیں جس سے انسان شیطانی عوامل کا شکار ہو اور اللہ کی رضا سے دور ہو جائے۔ اللہ ہی منع فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، احکامات سے نوازتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ جسے تو چاہے دے اور جسے تو چاہے دینا اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اور کسی کی کوشش تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی، اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ بہت ہی مہربان ہے، اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ رحیم اور کریم ہے۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے شر سے دور کر دے گا، یعنی ہر قسم کا شر اس سے دور کر دے گا۔ اور جو کوئی صبح شام اس اسم مبارک کو پڑھے گا تو انشاءاللہ العظیم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ تو میں یہاں پر اپنی کچھ خاص طالبات کو میں نصیحت کروں گی کہ وہ اس کو ضرور اپنے ساتھ پڑھتی رہیں، اس کا رٹ رکھیں۔ آج کی جو 5 جو اسماء حسنہ ہیں، ازار زر پہنچانے والا، اگر تمام عالم کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں مگر اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتا۔ قرۃ العین کو فرمایا کہ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اپنے نفس کو آگ سے بچاؤ، میں تیرے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ فاطمہ اپنے آپ کو ہر طرح کے مفسدات سے بچا لو، کیونکہ جو آگ ہے، جو جہنم ہے، وہ دینا یا اس سے بچانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی صرف اپنے اعمال سے بخشی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اپنے نفس کو آگ سے بچاؤ، میں تیرے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو شب جمعہ کو 100 مرتبہ اس اسم کا وظیفہ کرے گا، اسے قرب الہی حاصل ہو جائے گا اور ہر قسم کی آفات سے وہ محفوظ رہے گا۔ النافع، النافع نفع پہنچانے والا، نفع اور نقصان صرف اللہ پاک کی ذات کے اختیار میں ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں درخواست کروں گی جب بھی دل میں کوئی ایسا خیال آئے کہ
فلاں کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو خدا را فوراً استغفار کر کے کہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے، اور اللہ کے حکم سے کوئی بھی تجاوز نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اس اسم کی جو خاصیت ہے، اگر کوئی کشتی میں سوار ہو کر اس اسم مبارک کا ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں، سواری میں بیٹھ کر اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رب العزت اس سواری کے ہر طرح کی شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اگر کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے النافع النافع اول آخر درشریف کے ساتھ 41 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کام حسب منشا انجام پائے گا۔ النافع النافع النور النور یعنی روشن ظاہر، روشن ظاہر، خوب یعنی روشن۔ اللہ پاک آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور اسی نور نے اور اشیاء کو بھی نور کی صفت سے یاد فرمایا ہے، لیکن ان کا نور ہونا ذاتی نہیں بلکہ خدا داد نعمت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بشریت کے مقام میں کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی کا شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے۔ نبی بشر ہیں، ان جیسا بشر کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسی الوہیت کسی میں نہیں۔ تو اس اسم مبارک کی خاصیت یہ ہے، اس اسم مبارک کا جو کوئی ورد کرے گا اس کا دل اور اس کی روح نور ایمان سے منور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ الہادی الہادی راستہ بتانے والا، اللہ تعالی ہادی مطلق ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن بھی ہدایت یعنی راستہ بتانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ بذات ہدایات صرف اللہ پاک کی صفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی کثرت کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کرے گا، اللہ پاک اس کو ہدایت پر قائم رکھے گا انشاءاللہ۔ البدیع 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 عالم کو پیدا کرنے والا، دوبارہ سے پورے طریقے سے پوری خاصیت کے ساتھ بغیر مثال سابق کے اللہ تعالی مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا، اور پھر ہر نوع میں خاص خاص اوصاف پیدا کیے، ہر جنس میں اس کی خاصیت عطا کی جن کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، اور یہ قدرت صرف اور صرف اسی اللہ کے اطلاق کی ہے۔ خاصیت اس کی یہ ہے کہ جو کوئی اس اسم کو 70,000 بار پڑھے گا، مطالب اور مقاصد پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ، جس مقصد کے لیے بھی پڑھے گا۔ اگر کوئی غم یا مصیبت پیش آ جائے تو 1,000 بار یا بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یہ پڑھیں، انشاءاللہ غم اور مصیبت دور ہو جائے گی۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کو 12 روز تک روزانہ 1200 مرتبہ پڑھیں تو جس کام کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ عمل پورا کرنے سے پہلے ہی وہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے عملیات ہیں، یہ وظیفہ اس میں موجود ہے۔ آپ کسی دیکھیں جو ہمارے بڑے اکابرین ہیں، صالحین ہیں، تو ان کی جو ملفوظات ہیں اس میں یہ عملیات موجود ہیں، اور یہ مجرب بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مہربان ہم سب کو اپنی نظر عنایت ختم فرمائے، اپنے کرم سے مالا مال فرمائے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ غفور الرحیم رب تعالیٰ مہربان ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما دے۔ دیکھیں تو یہ ہماری آج 95 الحمدللہ اسماء الحسنی ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مہربان حافظے میں محفوظ فرمائے۔ آپ گھر پہ بھی دہراتے رہا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر طلب کیا کیجیے کہ اللہ تیرے پیارے تیرے نام ہیں، اللہ ان کی بڑی
بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، اللہ غفور رحیم ان کی برکت سے ہمیں نواز دے۔ اچھا جی، ایک حدیث ہے من سکت سلم، حدیث میں فرمایا گیا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ایک شہزادہ حدیث کی کتاب پڑھا کرتا تھا، جب یہ حدیث پڑھی استاد سے کہا جناب بس میں آگے نہیں پڑھتا، جب اس پر عمل کر لوں گا اس وقت آگے چلوں گا، اور اسی وقت سے بولنا چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی، سمجھے کہ لڑکے کو آصیب ہو گیا ہے۔ اب وہ جناب پہنچے عاملوں کے پاس، تعویذ گنڈے کرنے والے جمع ہوئے، سب نے خوب تدبیریں کر لی، اتباع بھی تشریف لے آئے، وہ بھی جمع ہو گئے، انہوں نے بھی اپنی اپنی رائے دی۔ اب یہ رائے ہوئی کہ ان کو شکار میں لے چلنا چاہیے، وہاں کچھ تفریح ہوگی، طبیعت بہل جائے گی، طبیعت درست ہوگی۔ اب چنانچہ وہ گئے شکار کرنے، اور شکاری تیر اور بندوق لے کر چلے کہ اس سے شاید تفریح ہو۔ شکاری جانوروں پر تیر چلانے لگے، اتفاق سے ساڑی کے پیچھے ایک تیتر چھپ رہا تھا، وہ بولتے ہی اس کے تیر لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بولا کہ کم وقت نہ بولتا نہ مارا جاتا۔ شہزادے کی اتنی بات سن کر مبارک بادی کا غل پڑ گیا، یہ شہزادہ بول پڑا نا تو بس مبارک مبارک مبارک۔ تو اب بادشاہ کو خبر ہوئی، بادشاہ نے پھر چاہا کہ شہزادہ کچھ بولے مگر نہ بولے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ باندھ کر اس کو مارو، معلوم ہوتا ہے قصدن نہیں بولتا، غرض اب شہزادے کو مار پڑنا شروع ہو گیا۔ شہزادہ دل میں کہتا تھا ایک دفعہ بولنے سے تو مجھ پر یہ آفت آئی ہے، اگر پھر بولوں گا تو جانے کیا ہوگا۔ اس کے بعد تمام عمر کسی سے نہیں بولا۔ تو واقعی زیادہ گناہ ہم لوگوں سے اس زبان کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ زبان ہی ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، یہ زبان ہی ہے، اس کے گھاؤ جو ہیں وہ روح میں جب اترتے ہیں تو صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی وہ گھاؤ نہیں بھر پاتے، نسل در نسل وہ تکالیف چلتی ہیں۔ فلانے نے یہ کہا تھا، فلاں وقت یہ بات ہوئی تھی، فلاں کی وجہ سے مجھے اتنی سختی اٹھانی پڑی، فلاں کی وجہ سے اس نے مجھے یہ تانا مارا اور اس کا۔ تو یہ خصوصاً عورتوں کو اس قدر شوق ہوتا ہے بولنے کا کہ جب بیٹھتی ہیں تو چرخہ چلائیں گی کہ ختم ہی نہیں ہوگا، باتوں کی یعنی شروع ہو جاتی ہیں۔ خدا جانے ان کی باتیں اتنی لمبی کیوں ہوتی ہیں، اور جب یہ باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں تو ان کی حالت دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے۔ بس یہ باتوں ہی کو مقصود اصلی سمجھتی ہیں اور مزے لے لے کے باتیں کرتی چلی جاتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ طرز طرز پر ان کو یہ دولت باخلاف مردوں کی۔ لیکن اب آج کل کے تو مرد بھی بہت فضول بولتے ہیں، ان کی باتوں اور تمام اشغال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر کے وہ دوسرے کام میں لگنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ بس خدا کے واسطے اپنی اپنی عقلوں کو استعمال کیجیے۔ کم بولنا بہت اچھا ہے، کم بولنے سے انسان بہت ساری فضولیات سے بچ جاتا ہے، فضول باتوں سے بچ جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں تواضع کی عادت اپنائیں اور غصے اور اس کے مضرات سے بچیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، یہ اخلاق کا سب سے بہترین پہلو یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے غصے سے بچیں، کیونکہ غصہ جو ہے یہ انسان کو اتنا ناکارہ کر دیتا ہے کہ آدمی کو ہوش ہی نہیں رہتا، اور وہ جو مرض جو دل میں تھا زبان پر آ جاتا ہے۔ جیسے کہ اس شخص نے کہا تھا کہ جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں، دیکھیے بعض وقت وہ مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دل میں سما ہی نہیں سکتا، ابل کر زبان تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ بات اس شخص نے ضرور کبر میں کہی ہوگی، یعنی کبر کہتے ہیں نا اس کو، غرور کو، مغرور ہونا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑائی میں آ کر کہہ دیتا ہے پتہ نہیں میں کون ہوں، میرے بارے میں تو جانتا نہیں ہے۔ کیونکہ ایسے شخص سے کہ ہی جس کو اپنے آپ سے اس نے چھوٹا سمجھا، جب یہ بات کی نا تو سمجھو کہ جو مد مقابل ہے اس کی حیثیت کو اس نے اپنے سے کم تر جانا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ غصے میں ہوش نہیں رہا تھا اور یہ بات بے ہوشی کے اندر منہ سے نکل گئی، کیونکہ اگر وہ مخاطب کو بڑا سمجھتا تو کبھی یہ بات منہ سے نکلتی ہی نہ۔ تو مشہور ہے کہ غصہ جو ہے وہ عقل مند ہے چھوٹے پر ہی آتا ہے، اور یہ واقعی بات ہے کہ حضرت بڑے کی بات پر ناگواری تو ہو سکتی ہے، لیکن جبکہ اس سے کوئی بات اپنے خلاف مزاج دیکھیں، مگر جوش انتقام جو غضب کی تعریف میں داخل ہے وہ چھوٹے ہی پر آتا ہے۔ بڑے کے مقابلے میں جو ناگواری ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ حزن، حزن ملال صدمہ ہے۔ باقی غصہ جب آتا ہے تو اسی پر آتا ہے جس کو اپنے سے انسان چھوٹا سا
اور جب کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، کم سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا، اسی کا نام کیا ہے؟ کبر ہے۔ اپنے آپ کو بڑا جاننا، اپنے اندر بڑائی محسوس کرنا، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ تکبر آ جاتا ہے۔ تو غصہ جو ہے وہ کبر ہی ہے، اور ہوتا ہی ہے۔ نتائج اس کی یہ ہے کہ اگر ہم میں قدرت انتقام ہے تو بلا انتقام لیے دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ جب تک دو چار سنا نہ دیں مد مقابل کو، تو بس سمجھتے ہیں کہ بس بہت برا ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ اکثر حالتوں میں ظلم ہوتا ہے۔ سزا جو ہے جتنا عمل ہو اتنی ہی ہونی چاہیے نا۔ کسی نے اگر کہہ دیا تو تو کا جواب تو ہی ہونا چاہیے۔ تو وہ تو ہو، بس اللہ اللہ مان ہے۔ اس وقت نفس کی کیا حالت ہوتی؟ تو نفس کہتا ہے کہ بس قصور تو اسی کا ہے، ہم تو برائی کے مقابلے میں برائی کرتے ہیں، اس میں کیا حرض ہے؟ کہ خود قرآن فرماتا ہے نا کہ کیا ہے؟ برائی کا بدلہ برائی ہے۔ حالانکہ یہ محض نفس کی تصویر ہے۔ انسان یہ سوچ لے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں بھی اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن یہ کون جانے گا کہ اس نے جتنا برا کیا آپ بھی اتنا ہی برا کریں گے؟ تو مثلھا، اس کی مثال کہ جتنی اس نے کی اتنی ہی برائی، جزاء سیئۃ سیئہ، تو جتنی وہ برائی کرے اس کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے۔ تو اس کا کون حساب لگائے گا؟ اگر اس نے تھپڑ مارا ہے تو آپ کو اتنا غصہ آئے گا اس کے تھپڑ پہ کہ آپ اس کو جب تھپڑ رسید کریں گے تو اس سے زیادہ طاقت والا تھپڑ ماریں گے آپ۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے برابر کا ہو۔ تو اتنا ہی بدلہ لینا جتنا کہ اس نے کیا یہ جائز ہے۔ جتنی زیادتی اس نے کی ہو، اب بتلائیے کہ کیا کوئی ایسا مستقل مزاج ہے جو غصے میں اتنا ہوش رکھے کہ اس نے برائی کی ہے تو اس میں اتنا ہی بدلہ دو؟ پہلی بات تو یہ کہ اسے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے کہ دوسرے کی طرف سے زیادتی ہے یا نہیں۔ غصے کے وقت دوسرے کی بھلائی بھی برائی معلوم ہوتی، تو پھر اس کی مقدار کا کون اندازہ رکھے گا؟ ایسا اندازہ رکھنا کوئی امکان عقلی کے درجے میں تو ہے ہی نہیں، لیکن امکان عادی سے یقیناً خارج ہے۔ غصے میں یہ کسی کو ہوش نہیں رہتا کہ کتنی زیادتی ہم پر کی گئی، اور ہم جو سزا دیتے ہیں اس کی برابری ہوگی۔ اور اگر واقعی اس میں غلطی نہیں کی گئی اور دوسرے نے واقعی زیادتی کی ہو، اور صاحب غضب کو اتنی قدرت بھی ہو کہ غصے سے مغلوب نہ ہو جائے اور سزا بقدر عمل پر بس کرنے کی پوری طاقت ہو، تب قرآن مجید کا حکم ہے کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کے ساتھ لینا جائز ہے۔ اور یہ فتویٰ بھی ہمارے ذوق کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکم ہو جائے کہ سوائے ایک شخص کے کوئی دوزخ میں نہ جائے گا، تو میرا گمان نہ فرعون پر ہو، نہ حامان پر، نہ قارون پر، نہ نمرود پر، بلکہ مجھے یہی خوف ہوگا کہ کہیں وہ ایک میں ہی تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ حکم ہو جائے کہ سوائے ایک کے کوئی جنت میں نہ جائے گا، تو مجھے احتمال ہوگا کہ شاید وہ ایک میں ہی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام معاملات سے بچائے۔ اللہ غفور رحیم ہمیں خوف دے، وہ خوف جو اس کی ناراضگی سے بچائے رکھے۔ اصل میں تو ہم نا اپنے دلوں میں امن کی حالت سجا بیٹھے ہیں، ہم ہر خوف سے عاری ہو گئے ہیں۔ ہمیں خوف ہی نہیں ہے کہ ہائی ایک دن پکڑے جائیں گے، اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اور ہمارے اندر ایک اور بری بات یہ ہے کہ جھوٹ، اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان جب کثرت سے جھوٹ بولتا ہے تو ایک روز اللہ کے یہاں جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ جو آپ صبح سے شام تک بات بات پر جھوٹ بولیں گے، عادتاً بولیں گے، ضرورتاً بولیں گے، مصلیحتاً بولیں گے، تو جیسے اقوال میں جھوٹ ہوتا ہے اسی طرح افعال میں بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص لوگوں کی دکھلانے کو خیرات کرے اور ثواب کی نیت نہ ہو تو وہ فعلاً جھوٹا ہے۔ جھوٹ میں جس قدر وہ فریب ہوگا، جس قدر فریب زیادہ ہوگا اس کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ جھوٹ کی بہرحال تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو بلکہ اصلاح پر ہو، یہ جائز۔ دوسری جھوٹ کی قسم وہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچنے پر بولا جائے، یعنی جس کے بولنے سے کسی کو نقصان پہنچے، یہ حرام ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں نہ کوئی نقصان ہو نہ کوئی نفع ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ لغو ہے۔
اس کو بھی چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک گناہ کرتے ہو تو دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا، پھر گناہ کرتے ہو، پھر ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتے ہو۔ جب تک کہ آپ استغفار دل سے توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، وہ دھبے نہیں دھلتے۔ اور جب آپ دل سے استغفار کرتے ہو، دل سے توبہ کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو دھو دیتا ہے۔ اور جو نہیں استغفار کرتا اور مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر وہ کسی بھی نیکی کے کام میں نہیں پڑتا، اس سے نیکی کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بچنے کی توفیق۔ تو ایک بہن نے پوچھا تھا باجی غیبت کے بارے میں بتائیے، غیبت کیا ہے، غیبت کی حدود کیا ہے؟ تو بعض دفعہ غیبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ کلاس کو سمیٹتے ہیں کیونکہ کچھ ضروری عوامل ہیں، باہر ٹاپک کو ضروری۔ تو غیبت تو بہت ایک ایسا فعل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے غفور رحیم، وقتی طور پہ بس صرف نہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے منہ کے ذائقے کو بدلنے کے لیے ہر اس شخص کے بارے میں جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتا تو کر دیتے ہیں۔ شریعت نے اس کے لیے بھی کچھ حدود مقرر کی ہیں، وہ یہ کہ غیبت ایک تو حفظ نفس ہے، جو حفظ نفس کے لیے ہے تو حرام ہے، ایک ضرورت سے ہے جس کو شریعت ضرورت کے ہے وہ جائز ہے۔ مثلا کسی عورت کو استفتاء کی ضرورت ہے، اس ضرورت سے اپنے شوہر کا حال مفتی سے کہنا پڑے تو اس کو اس وقت شوہر کی غیبت جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح بعض اوقات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے شوہر کی بات کسی سے نہ کرو۔ جو شوہر کی بات دوسروں سے کرنے والی عورت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بدترین سزا کی مستحق ہوگی۔ لیکن کوئی ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے، تو ایسی باتوں کے بارے میں پوچھنا جو ہے وہ غیبت نہیں، چھوٹی بات نہیں۔ اس بارے میں جس نے یہ بات کی ہے وہ جانتی ہے، تو اس بات سے آپ بالکل بے فکر رہیے کہ وہ بات جو آپ نے جو مسئلہ ذکر کیا تھا وہ غیبت میں نہیں آتا۔ تو قاضی کے پاس ایسی بات بیان کرنا بھی جائز ہے۔ مفتی ہو یا قاضی ہو، اس میں فرق یہ ہے کہ مفتی کا جواب تو جملہ شرطیہ ہوتا ہے، اگر یہ واقع صحیح ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ شرطیہ کیا انشائیہ کیا، بہرحال یہ گرامر کے معاملات ہیں۔ تو اس معاملے کی صورت اس طرح ہو جانا چاہیے کہ اس لیے جب مفتی سے آپ کوئی بات کرتے ہیں، صرف ایک شخص کے بیان پر فتویٰ دے سکتا ہے مفتی، اور قاضی جو ہے ایک شخص کے بیان پر فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو دونوں طرف کا بیان سننا ضروری ہوگا۔ سمجھ آئیے اس بات کی؟ اگر آپ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو مفتی آپ کا مسئلہ آپ سے سن کر وہ آپ کے مسئلے کے بارے میں فیصلہ فرما سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، فتویٰ جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہی معاملہ کسی قاضی کو سنایا جائے گا تو قاضی کا فرض ہے کہ وہ کسی ایک کی بات سن کر اس پہ فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ طرفین کی بھی بات سنے گا، دوسرے شخص کا بھی معاملہ سنے گا، اور دونوں کی بات سن کر پھر اس کے بارے میں فیصلہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو کہیں گے آپ قاضی کا فیصلہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اب ایک بات یہ ہے، چلو اس کو میں بتا دیتی ہوں کہ اس کو دونوں طرف کا بیان سننا ضروری ہے، پھر شہادت اور حلف کے بعد فیصلہ کرے گا۔ قاضی ہو یا سلطان ہو، یہ اس کو جائز نہیں ہے کہ صرف مدعی کا بیان سن کر وہ فیصلہ کرنے لگے، جب تک کہ مدعی علیہ سے دریافت نہ کر لے۔ یک طرفہ بیان سن کر قاضی ہو یا حاکم وقت ہو، اس کو جو ہے فیصلے کی کرنے کا، اگر اس کا ارادہ بھی ہو تو وہ اس کو حکم بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ ایک دونوں فریقین میں سے کسی ایک کی حمایت ظاہر ہو۔ اور اسی طرح
جو بخلاف مفتی کے کہ اس کو ایک شخص کا بیان سن کر بھی فتویٰ دے دینا جائز ہے، کیونکہ اس کا فتویٰ واقعے کا فیصلہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر واقعہ یوں ہی ہے، مسئلہ اگر جیسے بیان کیا جا رہا ہے اگر ایسا ہے، اور اگر یوں نہیں ہے تو جواب پھر دوسرا ہے۔ تو آج کل لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، مفتی کے فتوے کو فیصلہ سمجھتے ہیں، اور جب ایک واقعے میں دو شخص جو ہیں استفتاء کرتے ہیں اور جواب مختلف دیا جاتا ہے تو علماء کو بدنام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بات کے معاملے میں آپ اگر کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں تو مفتی صرف اس واقعے کو سن کر اس کے جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوا ہے تو یہ جائز ہے تو ٹھیک ہے، اگر ناجائز ہے تو اس کا تدارک کرو، اس کا جو ہے جیسے کہ کوئی روزے کی قضا ہو گئی ہے تو اس کا فدیہ دے دو، کوئی نماز اگر قضا ہوئی ہے، کسی مرنے والے کے ذمہ کچھ نمازیں تھیں تو اب پریشانی ہے کہ اللہ کیا کریں، ہمارے پیاروں کی کس سے مخصوص ہو، پھر ان کے بارے میں مفتی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کی قضا تو اب نہیں ہو سکتی، تو اب یہ ہے کہ ان نمازوں کا فدیہ دے دو۔ تو یہ معاملات جو ہیں اس کو آپ دونوں طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ ایک شخص کوئی شکایت لے کر آتا ہے یا اس کو اپنے فریق انسانی سے کوئی شکایت ہے اور وہ لا کر کسی مفتی کے پاس بات کرتا ہے، تو مفتی صرف اس کے بارے میں یہ بتائے گا کہ یہ کام درست ہے یا غلط ہے۔ وہ آپ کو جو فتویٰ دے گا وہ آپ کا فیصلہ نہیں کر رہا، اس کو فیصلہ نہ مانیے گا، اس کے بارے میں صرف یہ بتائے گا اگر اس نے ایسا کیا اگر جائز ہے تو وہ بتائے گا کہ جائز ہو گیا، اگر ناجائز ہے تو بتائے گا ناجائز ہو گیا۔ جبکہ قاضی وقت جو ہے جب آپ اس کو وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ طرفین کی بھی سنے گا، دونوں فریقوں کی سنے گا، فریق ثانی کی بھی سن کر جو مدعی اور مدعی علیہ ان دونوں کے بیانات سن کر ان کی شہادتیں سنے گا، پھر ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا کہ آیا جو معاملہ ہے اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، کیا کیا جواب ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے، میں یہاں پر اس معاملے کو ایک سائڈ پر رکھ کر یہ بات کر رہی ہوں، بات کرنے والے کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو آپ مفتی کا جواب سن کر سمجھتی ہیں کہ فیصلہ ہے کہ مفتی نے آپ کو فتویٰ دیا ہے، اس بات کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بات ایسے، اس کا جو فیصلے کا اختیار ہے وہ قاضی وقت کے پاس ہے کہ اس کو آپ جا کر یہ بات بتائیے، آپ کا بھی وہ مسئلہ سنے گا اور پھر جو فریق ثانی ہے اس کو بھی وہ بلائے گا اور اس کی بھی باتیں سنے گا اور پھر اس کے شہادتوں پر غور کرے گا اور پھر وہ بتائے گا کہ کیا معاملہ ہوا اور اس کا تجزیہ کیسے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ہر سوال کا جواب جو ہے وہ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ واقعہ یہ ہے کہ جواب یہ ہے اور دوسری طرف کا واقعہ یہ ہے تو پھر جواب دوسری طرف کا ہے۔ انشاءاللہ العظیم امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج سوالات بہت سارے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے انشاءاللہ۔ جس کا سوال ہے میں کوشش کروں گی واٹس ایپ پر ان کو جواب دے دوں۔ آپ کی بھی اگر کوئی سوالات ہوں تو ضرور آپ کیجیے گا، واٹس ایپ پہ کر لیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں رب تعالیٰ سے، غفور الرحیم مہربان سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان کی سلامتی فرما، اللہ ہمیں استقامت دے۔ غفور الرحیم ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ نیک اعمال کی توفیق دے یا رب تعالیٰ۔ غفور الرحیم مہربان اللہ، اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اے اللہ تیری عطا عنایت ہے، تیرا صد شکر ہے مالک، تو نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو چاہتا تو نہ دیتا لیکن تو نے مہربانی کی اور ہمیں عطا کر دی۔ اے اللہ غفور الرحیم، بے شک کہ پہلے تیری نعمتوں کا شکر ہے اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مہربان، ہم تجھ سے ان تمام باتوں پر جو ہم سے سرزد ہوئی، جو تیری ناراضگی کا باعث بنی، دل سے شرمندہ ہو کر ندامت کے ساتھ سروں کو چھپا کر اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، بے شک کہ تو غفور الرحیم ہے، مہربان۔ یا الہی رحم کر دے ہمارے حالوں پر، اللہ رحم فرما دے ہمارے آنے والے وقت پر، اے اللہ رحم فرما دے ہمارا وقت گزر گیا، اے اللہ رحم فرما دے ہمارے ان تمام معاملات پر جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں،
اے اللہ رحیم و کریم، مہربان جو اولادیں نافرمان ہیں الہی ان کو فرما بردار فرما۔ اے اللہ جو برے کاموں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو نیکوکار بنا۔ اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا۔ اے اللہ رحیم و کریم غفور و رحیم۔ یا اللہ جو بہن بیٹیاں بیٹے بھائی اللہ جو ابھی تک اس زواج میں منسلک نہیں ہوئے اللہ جن کی ابھی تک نصیب نہیں ہوئی اللہ ان کی نصیب ہوئی اللہ نے ایک در عطا فرما۔ یا غفور و رحیم، اے اللہ رحیم و کریم، اے اللہ جو اس سنت میں بندے ہیں اللہ پاک پروردگار ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اب تک بے اولاد اللہ اپنی رحمتوں سے ان کو نوازے۔ یا غفور و رحیم ان کو بہترین اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ نیکوکار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ غفور و رحیم، اے رحیم و کریم سے پانا۔ یا الہی ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تجھے مانگنا اچھا لگتا ہے۔ غفور و رحیم ہم تیری ذات سے نہ تو مایوس ہیں اور نہ ہی ہم نہیں۔ اے اللہ ضرور عطا کرے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یا رب کریم رب رحیم مہربان تو ہماری التجاؤں کو سن دے مالک اللہ، ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دے۔ اے اللہ اس کشکول میں اپنی رحمت ڈال دے، اپنی نعمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ یا الہی جو بے روزگار ہیں اللہ ان کا روزگار وسیع کر۔ یا اللہ میرے بھائی شاہان کی پریشانی دور کر۔ یا الہی غفور و رحیم، اے اللہ تو قابل مطلق رحیم و کریم تو بہت مہربان۔ اے اللہ جو خطائیں ہو گئی معاف کر دے۔ اے اللہ جو غلطیاں ہوئی معاف کر دے، جو کوتاہیاں ہوئی اللہ سب سے مدد فرما دے۔ اللہ غفور رحیم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں ایمان پہ استقامت دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ جب تیری دنیا سے جائیں کلمہ حق پڑھ کے دعا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ اس بات کی گواہی دینے والے بنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔